عکس از رحمان ضیاء، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ اگلی سماعت سے پہلے میک اپنے موکل سے مشورہ کرنے آیا۔ وہ اپنے موکل کے موقوف کے حمایت میں ایسے افراد پیش کرنا چاہتا تھا جو اس کے منصوبے کے مطابق نئے جرم کے نظریے کو ثابت کر سکیں۔ ایلیٹ نے اس مقصد کے لیے ہندو سادھو گپتا پردیش کا انتخاب کیا۔ گپتا پردیش بڑے متاثر کن انداز میں عدالت میں آیا۔ اس کا پر یقین لہجہ، اس کی باتیں عدالت میں موجود افراد کے دل میں اتر رہی تھیں۔ جان کا وکیل اسکاٹ خاموشی سے جیوری کے ارکان کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ گپتا اپنے زور بیان سے لوگوں کے قائل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ گپتا کا طویل بیان ختم ہوا تو اسکاٹ کو جراح کرنے کی اجازت ملی۔ اسکاٹ نے رسمی سوالوں سے جراح کا آغاز کیا۔ گپتا بڑے اعتماد کے ساتھ اسے جواب دے رہا تھا۔ مسٹر گپتا پردیش، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اسکاٹ نے اچانک ہی سوال کیا۔ میں یہاں اپنے ملک ہندوستان سے آیا ہوں، گپتا نے جواب دیا۔ آپ یہاں کب آئے ہیں؟ اسکاٹ نے دوسرا سوال کیا۔ میک نے فوراً اٹھ کر اعتراض کیا کہ یہ سوال غیر ضروری ہے، اس لیے اسے رد کیا جائے۔ اسکاٹ نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، یہ سوال نہایت اہم ہے اور مقدمے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جج نے میک کے اعتراض کو رد کر دیا۔ یور آنر، مسٹر گپتا یہاں ایک دن پہلے انڈیا کی پرواز 715 سے آئے ہیں۔ یہاں ان کا قیام ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ہے۔ مسٹر گپتا کو ان اخراجات کے لیے مسٹر ایلیٹ کے اکاؤنٹ سے مبلغ $25,000 کی رقم ادا کی گئی ہے۔ رقم کی ادائیگی ایک چیک کے ذریعے کی گئی جس کا ثبوت موجود ہے۔ مسٹر گپتا، کیا یہ بات درست ہے؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ کیا یہ رقم عدالت میں اس گواہی کے عوض دی گئی ہے مسٹر گپتا؟ اسکاٹ نے سوال کیا۔ مجھے اس سوال پر اعتراض ہے یور آنر، میک نے دخل دیا۔ مجھے اس رقم کی ادائیگی کا ذرا سا بھی علم نہیں ہے۔ یور آنر، میرے سوال کا تعلق مسٹر گپتا کی ذات سے ہے، اسکاٹ مستعدی سے بولا۔ مسٹر گپتا کو $25,000 کی قطعی رقم ادا کی گئی ہے۔ یہ یہاں دی جانے والی گواہی کا معاوضہ ہے کہ کیا خریدی ہوئی گواہی قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ جواب میں کوئی آواز نہ آئی۔ اسکاٹ نے فاتحانہ انداز سے چاروں طرف دیکھا۔ لوگ جے مگویاں کرنے لگے۔ جج نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ چند لمحے کے بعد اسکاٹ نے چیک کی ادائیگی کا مستند ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیا۔ ثبوت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد جج نے بلند آواز میں کہا، عدالت گواہ کو حکم دیتی ہے کہ مسٹر اسکاٹ کے سوال کا جواب دے۔ گپتا پردیش چپ رہا۔ بات یہ اچانک پلٹ گئی تھی۔ میک نے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ میک اپنا اگلا گواہ پیش کرنے سے پہلے اس طرح سوچنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں 2-3 نام تھے، ان سب سے وہ مل چکا تھا۔ اس کے خیال میں بوڑھا پروفیسر جیمز اس مقدمے کے حق میں بہت بہتر دلائل پیش کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگوں کے لیے جیمز کی کہی ہوئی بات نظر انداز کرنا ممکن نہیں، کیونکہ سارا ملک اس کے علم و فضل کا متعارف تھا۔ روبی کو یہ خبر سپہر کے وقت ملی۔ وہ معمول کے مطابق سارا سے ملنے آئی تھی اور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جان کو کچھ اہم کام نمٹانے تھے، اس لیے وہ اسے یہاں چھوڑ کر شہر لوٹ گیا۔ اسے خبر جان ہی نے سنائی تھی۔ روبی، اب کیس کا فیصلہ اپنے حق ہی میں سمجھو، جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ تم بھی نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو، جان نے کہا۔ میک اگلی سماعت پر پروفیسر جیمز ہیناک کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جیمز پر دل کا دورہ پڑا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ اوہ، مجھے یقین ہے کہ اگلی سماعت پر مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، جان نے بڑے وثوق سے کہا۔ پھر پوچھا، سارا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہی ہے، روبی نے گول مول سا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس کی کھانسی تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے ہمراہ گھر لے آؤ، اب ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، جان بولا۔ لیکن ڈیئر، اسے یہ اسکول بہت پسند ہے، وہ روبی، جان نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جان نے سارا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ روبی نے سارا کو بلا کر ریسیور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈیڈی،
ڈیڈی پلیز، میں یہی رہنا چاہتی ہوں. کل ہمارے اسکول کا سالانہ جشن ہے، میں اس میں حصہ لے رہی ہوں. سارا نے جان کی بات سن کر کہا. جان نے چند لمحے کے توقف کے بعد اسے رکنے کی اجازت دے دی. ڈیڈی آپ بہت اچھے ہیں. سارا خوشی سے کھلکھلائی. آپ کا بہت شکریہ. سارا نے بات ختم کی اور ریسیور روبی کی طرف بڑھا دیا. روبی، سارا کو فی الحال وہیں رہنے دو، ہم اسے بعد میں بلا لیں گے. اور جان نے فون بند کر دیا. جان سارا کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اسی شہر میں ایلیٹ بھی موجود تھا جس کا وجود سارا کے لیے دکھ کا باعث تھا. روبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جان کو یہ فیصلہ بدلنے پر کس طرح آمادہ کرے. صبح وہ دیر تک سوتی رہی. اس کی آنکھ سارا کی آوازوں سے کھلی تھی. ممی ممی جلدی اٹھیے، دیکھیے تو کیا حادثہ پیش آیا ہے. سارا چلا رہی تھی. وہ اٹھ کر اس طرف بھاگی. کیا بات ہے سارا؟ روبی نے بڑبڑا کر پوچھا. ممی، کوئی میرا سارا سامان چرا کر لے گیا ہے. سارا نے کہا. ذرا وارڈروب کو دیکھیے، ساری چیزیں غائب ہیں. واقعی وارڈروب بالکل خالی تھا. روبی نے کمرے کا جائزہ لیا. سارا کا سوٹ کیس بستر کے نیچے موجود تھا. سارا نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس نکالا. سارا کی سب چیزیں بڑے سلیقے سے سوٹ کیس میں رکھی ہوئی تھیں. ممی، یہ ساری چیزیں اس میں کس نے رکھ دیں؟ سارا حیرت سے چلائی. ہم میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا ہے. روبی نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا. میں نے تو سوٹ کیس کو چھوا تک نہیں. سارا نے معصومیت سے کہا. تمہارا سامان میں نے پیک کیا تھا. روبی نے اسے الجھن سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا. ناشتے کے بعد سارا گیلری میں چلی گئی اور روبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی. سوٹ کیس میں سامان سارا ہی نے پیک کیا تھا، شاید نیند کے عالم میں. لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ روبی نے سوچا. کیا اس نے یہ حرکت آڈرے روزی کے روپ میں کی ہے؟ کیا آڈرے روزی چاہتی ہے کہ سارا نیو یارک کو لوٹ جائے جہاں اس کا باپ ایلیٹ ہوبر موجود ہے؟ کچھ دیر بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی. اس نے غیر ارادی طور پر سارا کا چھوٹا سا پرس دیکھا. پرس میں روبی اور جان کی تصویروں کے علاوہ اور چیزیں بھی موجود تھیں. ریلوے ٹائم ٹیبل اور $10 کا ایک نوٹ. سارا نے یہ چیزیں روبی کے پرس سے نکالی تھیں. روبی کو یقین تھا کہ سارا نے یہ کام آڈرے روزی ہی کے زیر اثر کیا ہے اور ورنہ اسے اپنی اس حرکت کا علم ضرور ہوتا. میک سمجھ گیا تھا کہ وہ بازی ہار رہا ہے. ایلیٹ اس سے عملی طور پر تعاون نہیں کر رہا تھا. اس نے میک کے تجویز کردہ دوسرے لوگوں کی گواہی مسترد کر دی تھی. ادھر پروفیسر جیمز کی حالت سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر میک، ایلیٹ نے مطمئن لہجے میں کہا. تم چاہے کتنی ہی کوشش کرو، اس کیس کا فیصلہ وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے. فیصلہ لکھا جا چکا ہے؟ میک نے حیرت سے سوچا. شاید میرے موکل کا دماغ درست نہیں رہا. تم پہ در پہ ہونے والے حالات سے اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ ایلیٹ کہہ رہا تھا. اگر کامیابی ہمارا مقدر ہوتی تو مہارشی گپتا کی اس طرح تبدیل نہ ہوتی. پروفیسر جیمز پر اس طرح اچانک دل کا دورہ نہ پڑتا. یقین کرو، ہم اس سلسلے میں جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کا نتیجہ ہمارے ہی خلاف نکلے گا. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. ایلیٹ اطمینان سے بولا. تم بھی میری طرح پرسکون رہو اور دیکھو حالات کیا رنگ دکھاتے ہیں. مائک نے اس سے مزید بحث مناسب نہ سمجھی. وہ اپنے دفتر پہنچا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی. اس کا دوست سابق سرکاری سراغ رساں ہیری اس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا. یہ فائل تمہیں کہاں سے ملی؟ مارک نے نفسیاتی کلینک کی برسوں پرانی فائل کی فوٹو اسٹیٹ دیکھ کر کہا. یہ وہی فائل تھی جو مرحوم ڈاکٹر نے سارا کے کیس کے سلسلے میں تیار کی تھی. میرے اپنے کچھ ذرائع ہیں ڈیئر. ڈیری مسکرایا. مجھے یقین ہے یہ تمہارے بہت کام آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دوسرے ذرائع بھی کام میں لاؤ. میک پورے امیر لہجے میں بولا اور اسے کچھ باتیں سمجھانے لگا. میک نے عدالت میں گواہی کے لیے ڈاکٹر گریگوری کا انتخاب کیا تھا. گریگوری نے اس نفسیاتی کلینک میں سارا کا کیس آنے سے مہینہ بھر پہلے ملازمت کی تھی. وہ ابتدا ہی سے مرحوم ڈاکٹر کا دوست رہا تھا. مائک کی یہ گواہی سب کے لیے غیر متوقع تھی. اس نے بڑی مہارت سے واقعات کا تانا بانا بن کر
مختلف دستاویزات کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ سارا اس کلینک میں بطور مریضہ داخل رہی تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر گریگری سے سوالات کر کے مطلوبہ فضا قائم کی اور عدالت کی اجازت سے فائل کے درجات جوری کو پڑھ کر سنائے۔ اسکاٹ اور جان کے لیے میک نے مشکل صورتحال پیش کر دی تھی۔ اسکاٹ تیزی سے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میک کی اس کارروائی میں 12 بج گئے اور لنچ کے لیے وقفہ ہو گیا۔ جان اسکاٹ سے مشورہ کرنے بیٹھ گیا۔ روبی کے دل میں سارا کی خیریت معلوم کرنے کا خیال ابھرا اور وہ اسے فون کرنے کے لیے چلی گئی۔ سارا ٹھیک ٹھاک تھی۔ وقفے کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اسکاٹ سوالات کرنے کا موقع ملا۔ مسٹر گریگری، آپ نفسیاتی کلینک سے کب متعلق ہوئے تھے؟ اسکاٹ نے پہلا سوال کیا۔ نومبر 1966 میں۔ گویا آپ وہاں سارا کا کیس آنے سے چند ہفتے پہلے ملازم ہوئے تھے۔ اسکاٹ نے کہا، ہاں۔ آپ کا بیان ہے کہ سارا کا کیس غیر معمولی اور منفرد نوعیت کا تھا۔ گویا یہ بہت اہم معاملہ ہوا۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ مرحوم ڈاکٹر کے مشوروں میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ کیا ایک نئے مالج سے جو ابھی نہ تجربے کار بھی ہو کسی ماہر کا مشورہ کرنا درست ہو سکتا ہے؟ اسکاٹ نے دھماکہ کیا، لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ مرحوم ڈاکٹر بہت مختلف اور ناقابل فراموش خوبیوں کے مالک تھے، گریگری نے جواب دیا۔ میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، اسکاٹ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس کیس میں مرحوم ڈاکٹر کے ساتھ کتنی حد تک کام کیا؟ میں اور وہ اس کیس کے متعلق بہت تجسس کا شکار تھے اور اسے حل کرنے کے لیے گھنٹوں مصروف رہتے تھے، گریگری نے اسے جواب دیا۔ کیا آپ ہمیشہ ایک سے نتائج اخذ کرتے تھے؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ نہیں، کبھی کبھی ہماری رائے میں اختلاف بھی ہوتا تھا، گریگری نے اعتراف کیا۔ کیا آپ مرحوم ڈاکٹر کے ساتھ سارا کے معائنے میں شریک رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے مسٹر جان کے اپارٹمنٹ میں سارا کی دیکھ بھال کے لیے وقت گزارا تھا؟ نہیں۔ کیا آپ نے دورے کی حالت میں سارا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ گویا آپ کے مشاہدے کا انحصار مرحوم ڈاکٹر کے مشاہدے پر رہا ہے۔ جی ہاں۔ گویا اس صورت میں مریضہ کے متعلق آپ کی کوئی رائے نہیں۔ جو بھی تشخیص ہوئی وہ مرحوم ڈاکٹر کے تجزیے پر مبنی تھی۔ جی ہاں۔ اس کیس کی فائل کے مطابق سارا دورے کی حالت میں ایسے کام کا گزرتی تھی جو اس کی عمر کے بچے کبھی نہیں کر سکتے۔ کیا کسی بچے کو ہپنوٹائز کر کے ایسے کام کرائے جا سکتے ہیں جو اس کے لیے عام حالت میں ممکن نہ ہو؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن… شکریہ مسٹر گریگری، آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اسکاٹ نے جملہ مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میک اس کے تابڑتوڑ جملوں سے بکھلا گیا تھا۔ مسٹر گریگری، سارا کے کیس میں جانگ تھیوری کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ میں اس پر کلی طور پر متفق نہیں ہوں۔ وہ کیوں؟ اس تھیوری کے مطابق ایک انسان ذہنی طور پر کسی ایسے واقعے سے متاثر ہو سکتا ہے جس کا ماضی میں سے ذاتی طور پر تجربہ نہ ہوا ہو۔ اگر دوسرے جنم پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ متاثرہ انسان کو یہ واقعہ پہلے کبھی کسی جنم میں پیش آیا ہوگا۔ کیا آپ انسان کے دوسرے جنم پر یقین رکھتے ہیں؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس نظریے سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ گریگری سے صاف گوئی سے کام لیا۔ بہت سے لوگ مافوق الفطرت باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے آپ ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اسکاٹ نے معنی خیز انداز سے ایلیٹ کی طرف دیکھا۔ بحیثیت ایک ماہر مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ترقی کے باوجود انسان اس سلسلے میں کوئی واضح اور ٹھوس رائے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کر سکتا ہے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اباگون کے نظریے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت سے خائف لوگوں کا تصور ہے۔ اس نظریے پر یقین کر کے وہ خود کو ذہنی آسودگی فراہم کرتے ہیں۔ شکریہ، مجھے اب آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، اسکاٹ نے فاتحانہ انداز میں کہا اور واپس جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ یور آنر، میں معزز گواہ مسٹر گریگری سے مزید چند سوال کرنا چاہتا ہوں، مارک نے اٹھ کر کہا۔ اجازت ہے، جج نے اسبات میں جواب دیا۔ ہپنوٹائز ہونے کی صورت میں متعلقہ شخص دی ہوئی ہدایات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ کیا سارا کے بیان کی ہوئی کیفیت کو بھی ہپنوٹزم کا اثر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں،
اس کی ہسٹریائی کیفیت کا ہپنوٹزم سے کوئی تعلق نہیں، گریگری نے جواب دیا۔ شکریہ۔ مارک اعتماد سے مسکرایا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو دوسرے جنم پر یقین نہیں ہے۔ کیا ایسے سائنسداں اور ماہرین ابھی موجود ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہوں؟ ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے جنم کو ایک حقیقت مانتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کا خیال درست ہو اور آپ غلط ہوں؟ مارک نے پوچھا۔ یہ بھی بڑی حد تک ممکن ہے۔ شکریہ، مجھے آپ سے یہی معلوم کرنا تھا، مارک نے کہا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی جگہ اسکاٹ نے سنبھال لی۔ مسٹر گریگری، کیا مرحوم ڈاکٹر ہپنوٹزم جانتے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے اور اکثر اپنے علاج کے سلسلے میں اس سے کام لیتے تھے۔ گویا وہ ہپنوٹسٹ بھی تھے، اسکاٹ نے بلند لہجے میں اعلان کیا۔ یور آنر، معزز وکیل کا یہ جملہ قابل اعتراض ہے۔ ہپنوٹزم مرحوم ڈاکٹر کا ایک طریقہ علاج تھا، انہیں ہپنوٹسٹ قرار دینا غلط ہے، مارک نے اٹھ کر کہا۔ جج نے اعتراض کو تسلیم کر لیا۔ گریگری کے بعد مارک نے دوسری گواہی پیش کرنے کی اجازت طلب کی اور ایک اجنبی خاتون میری کو پکارا۔ یہ کون ہے؟ اسکاٹ نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا، آخر مارک نے اسے کیوں بلایا ہے؟ جان کے لیے بھی وہ چہرہ بالکل اجنبی تھا۔ حلف اور رسمی سوالات کے بعد مارک نے جوری کے ارکان کی طرف دیکھا، وہاں موجود افراد کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بلند آواز میں کہا، مس میری، کیا یہ درست ہے کہ آپ کو 14 اگست 64 کی صبح ایک حادثہ پیش آیا تھا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی کار جس کار سے ٹکرائی تھی اسے مسز ایلیٹ ہوور چلا رہی تھی؟ ہاں، میری نے جواب دیا۔ کار میں آپ کے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا؟ جی ہاں، میری ایک سہیلی میرے ساتھ تھی۔ کیا مسز ایلیٹ ہوور اپنی کار میں تنہا تھی؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور جو روزی بھی تھی، میری نے جواب دیا۔ مس میری، کیا آپ جوری کے سامنے اس حادثے کی تفصیل دہرانا پسند کریں گی؟ میں پٹسبرگ میں اپنے دفتر سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر رہتی تھی، میری نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا۔ اس صبح موسم بہت خراب تھا اور طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ابھی میں دفتر سے 5-6 میل کے فاصلے پر تھی کہ طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔ ہر طرف اندھیرا اور گرد و غبار چھا گیا۔ میں نے کار کی رفتار کم کر دی۔ اسی وقت سامنے سے ایک تیز رفتار کار لہراتی ہوئی میری کار کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتی، وہ میری کار سے ٹکرائی اور ٹکراتی ہوئی قریبی کھمبے سے جا ٹکرائی۔ کچھ دیر تک تو مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ ٹکر کی وجہ سے میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور میری سہیلی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مس میری کی آواز میں لرزش نمایاں ہو رہی تھی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں کار سے نیچے اتری۔ اس دوران وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن اس حادثے کے نتیجے میں مسز ایلیٹ کی کار میں آگ لگ گئی تھی۔ کار کے دروازے بند تھے اور پچھلی سیٹ کی کھڑکی کے بند شیشے سے ایک خوبصورت بچی نظر آ رہی تھی۔ وہ پوری طرح چیخ رہی تھی اور زور زور سے کھڑکی پر ہاتھ مار رہی تھی۔ لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر شعلوں نے بڑی تیزی سے کار کو گھیر لیا۔ سب بے بسی سے ہاتھ ملتے رہے اور وہ دونوں کار میں زندہ بھسم ہو گئیں۔ مس میری نے یہ بیان ختم کیا تو اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عدالت میں موجود لوگوں کے چہروں پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ روبی نے جلدی سے آنسو پونچھے اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔